اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی اور اس کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے خشک پودوں، بریدہ شاخوں، مغموم تمناؤں کے صحرا، دست نوحہ خیز شام غم کی تنہائیوں میں، غموں کی داستانوں اور ستم کی خونی برسات میں اس طرح و تشنگی کی نوحوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نسی فورس اپنے لشکر کے درمیان میں رہتے ہوئے بلند آواز میں چیختے چلاتے اپنے لشکریوں کو جواں مردی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی فکر کھائی جا رہی تھی کہ لمحہ بلمحہ اس کے لشکر کی اگلی صفیں کٹتی جا رہی تھیں اور اس کے لشکر کی تعداد کم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر جب مزید جنگ ہوئی تب نسی فورس نے اندازہ لگایا کہ اگر اس وقت اس نے اپنی جان نہ بچائی تو مسلمانوں کا لشکر اسے قتل کرنے کے بعد اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دے گا، لہٰذا اس نے پسپائی کے بگل بجا دیے۔ ہارون الرشید کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے بادشاہ نسی فورس کی یہ انتہائی ذلت آمیز اور بدترین شکست تھی، اور شکست کھانے کے بعد نسی فورس بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اس نے اپنے شہر قسطنطنیہ کا رخ کیا اور شہر میں محصور ہو گیا۔ ہارون الرشید بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے سارے لشکر کے ساتھ اس کے شہر کے نواح میں پہنچا۔ نسی فورس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اکیلا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد بلغاریوں کے خاقان کی طرف روانہ کیے اور اس سے استدعا کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد کرے۔ ہارون الرشید نے ہرقلیہ شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اسے اب اپنے اس لشکر کے حصے کا انتظار تھا جسے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا گیا تھا۔ جب وہ لشکر بھی پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا وہاں پہنچ گیا، تب ہارون الرشید نے ہرقلیہ شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور حملہ آور ہونے کے لیے مختلف تدبیروں پر کاربند رہنے کے لیے گفتگو شروع ہو گئی۔ محاصرہ چند روز جب جاری رہا تو نسی فورس پریشان ہو گیا، تو وہ یہ اندازہ لگائے ہوئے تھا کہ بلغاریہ کا خاقان اس کی مدد کو پہنچے گا اور اسے دیکھتے ہی مسلمان بھاگنے والی بات کریں گے۔ بلغاریوں کی آمد ہی کے انتظار میں ہرقلیہ شہر میں نسی فورس مقیم رہا، مزاحمت کرتا رہا۔ دوسری جانب ہارون الرشید نے بھی محاصرے میں سختی پیدا کر دی تھی۔ شہر پر اس نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ نسی فورس کو یقین ہو گیا کہ جس طرح مسلمانوں نے محاصرے میں تنگی پیدا کرنی شروع کر دی ہے، یہ سلسلہ جاری رہا تو شہر کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کا لشکر بلکہ شہر کے لوگ بھی بھوکوں مر جائیں گے۔ لہٰذا اس نے ایک خط ہارون الرشید کی خدمت میں روانہ کیا، اپنے رویے کی معافی مانگی، اپنی شکست کو تسلیم کیا اور ہارون الرشید کے ساتھ وعدہ کیا کہ جس طرح اس سے پہلے قسطنطنیہ کی ملکہ آئرین مسلمانوں کو خراج ادا کرتی تھی، اسی طرح نسی فورس بھی باقاعدگی کے ساتھ اپنا خراج ادا کرتا رہے گا۔ یہ شرائط طے ہونے کے بعد ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ واپس ہوا۔ واپسی کے سفر میں ایک روز ہارون الرشید نے دریائے فرات کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے اپنے درباری شاعر ابن یوسف مکی کو طلب کیا۔ جب وہ ہارون الرشید کے خیمے میں داخل ہوا تو ہارون الرشید نے کمال شفقت سے اس کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر ابن یوسف مکی کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید کہنے لگا، ابن یوسف، جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو ہم پا چکے ہیں۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ہم نے بدترین شکست دی ہے اور اسے خراج دینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگا تھا کہ ملکہ آئرین اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں خراج ادا کرتی رہی تھی، اور یہ کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے اور تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ہمیں خراج ادا کرنے سے بچ جائے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ پہلی حالت کو ہم نے بحال رکھا ہے۔ ابن یوسف، اس خوشی میں مجھے کچھ سناؤ کہ وقت اچھا گزر جائے۔ ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین کیا سننا پسند کریں گے؟ جواب میں ہارون الرشید نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن یوسف، تم جانتے ہو میں ابراہیم موصلی اور اس کے بیٹے اسحاق موصلی کو اعلیٰ پائے کا مغنی خیال کرتا ہوں۔ کیا عربوں میں کوئی ایسا مغنی اور شاعر بھی گزرا ہے جو ان سے اعلیٰ درجے کا ہو؟ جواب میں ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین، ایک شاعر، ایک مغنی گزرا ہے جس کی شہرت 4 سو تھی اور وہ اپنے فن میں کمالیات کی حدود میں پہنچا ہوا تھا۔ ابن یوسف کے ان الفاظ سے ہارون الرشید کی آنکھیں چمک اٹھی، کہنے لگا، یہ معاملہ ہے تو ذرا مجھے اس مغنی کے حالات تو سناؤ، میں سننا پسند کروں گا، اس طرح میرا وقت اچھا کٹ جائے گا۔ جواب میں ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین، ابو عثمان سعید نام کا ایک نوجوان تھا۔ یہ بنی نوفل کا ایک غلام تھا جو مکہ میں پیدا ہوا اور مکہ میں ہی تربیت پائی۔ اس کو بچپن سے گانے کی دھن تھی، چنانچہ تعمیر خانہ کعبہ کے زمانے میں ابو عثمان سعید ایرانی مزدوروں کے راگ سنا کرتا تھا اور اپنی ذہانت سے ان کو عربی راگوں میں منتقل کرتا تھا۔ انہی راگوں کو ترتیب دینے کے بعد ایک روز ابو عثمان سعید قدیم عربی شاعروں کے اشعار نئے سروں میں گا رہا تھا کہ اس کے آقا نے اس کے گانے کو سنا۔
اس پر اس کے آقا نے اسے بلایا اور جو کچھ وہ گا رہا تھا دوبارہ سننے کی فرمائش کی۔ جب وہ سن چکا تو اس کے گانے کو سن کر ایسا خوش ہوا کہ اس کے آقا نے ابو عثمان سعید غلام کو آزاد کر دیا۔ امیر المؤمنین آزادی کے بعد سعید شام گیا اور رومی یونانی مغنیوں کا شاگرد ہوا، پھر شام سے عراق اور فارس گیا۔ ان ممالک میں بھی اس نے موسیقی کی عملی تعلیم حاصل کی اور وہاں اس نے عود بجانا بھی سیکھا۔ تکمیل فن کے بعد دوبارہ اپنے شہر مکہ گیا اور روم فارس کی موسیقی میں جو غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کی اور غیر ممالک کے نغمات کو اپنے گلے میں اتارا اور دن رات مشقت کرتا رہا۔ چنانچہ ابو عثمان سعید کی راگنیاں مشہور ہوئیں۔ اب سعید کے مکان پر نوجوانوں کا جھمگٹا رہنے لگا، لوگ اسے سننے کے لیے آتے۔ امیر المؤمنین یہ دور بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک کا دور ہے۔ چنانچہ سعید کی راگنیاں تو مقبول ہونے لگیں، لیکن مکہ کے عادل نے دربار خلافت میں یہ بات کی کہ سعید نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہا ہے اور موسیقی کی روز بروز تربیت دیتے ہوئے لوگوں کو اسی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ خلیفہ عبد الملک نے خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہوئے حکم دیا کہ سعید کی جائیداد ضبط کر لی جائے اور اسے اس کے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ مکے کے عامل نے حکم کی تعمیل کی اور سعید بحالت تباہ و برباد دمشق پہنچ کر اپنے ایک جاننے والے قریشی سردار کے ہاں مہمان ہوا۔ اتفاق سے اسی دن قریشی سردار کی کسی کے ہاں دعوت تھی، وہ اس ابو سعید عثمان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دعوت کی میزبان ایک پری جمال مغنیہ تھی جس کا نام برق الافق تھا۔ ابو عثمان سعید نے چونکہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا، لہٰذا اس محفل میں بھی وہ ایک گوشے میں سب سے الگ جا کر بیٹھ گیا اور اسی جگہ کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد گانا شروع ہوا۔ پہلے برق الافق کی دو کنیزوں نے اپنا کمال گانے میں دکھایا۔ جب یہ گا چکیں تو برق الافق تخت پر آ کر بیٹھی۔ اس کی خوش جمالی سے سعید کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں اور برق الافق کی تعریف میں اس نے بلند آواز میں یہ برجستہ اشعار پڑھے کہ میں نے کہا یہ آفتاب ہے یا کلیسا کا چراغ ہے جو پس پردہ نظر آ گئے ہیں، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ شور سنتے ہی برق الافق چمک کر بولی اور کہنے لگی کہ صاحبو، میرے حسن کی مدح کرنے کے لیے کیا یہ حبشی غلام ہی رہ گیا تھا؟ برق الافق سعید کو جانتی نہیں تھی۔ سعید چونکہ سیاہ رنگ کا تھا لہٰذا اس کا حلیہ دیکھتے ہوئے اس نے سیاہ فام حبشی کہہ کے پکارا۔ سعید کی طرف دیکھتے ہوئے برق الافق نے مزید یہ کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اب میرا گھر شریفوں کے لائق نہیں رہا، اور ساز پٹخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پر حاضرین محفل کو بھی سعید کی یہ باتیں ناگوار گزریں اور خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ بڑی منت سماجت سے انہوں نے پھر برق الافق کو کانے پر رضامند کر لیا۔ امیر المؤمنین اس خوبصورت مغنیہ نے دو چار شعر ہی گائے ہوں گے کہ حاضرین محفل بے خود ہو گئے۔ سعید نے بھی پھر اس کی تعریف کی، کہنے لگا کہ واہ بی بی کیا خوب گا رہی ہو۔ برق الافق نے اس مرتبہ تحمل سے کام لیا اور اس کی تعریف کو برداشت کر گئی۔ اس نے پھر ساز چھیڑا اور گانا شروع کیا۔ کچھ دیر سعید چپ رہ کر سنتا رہا، آخر ضبط نہ کر سکا اور انتہائی غصے اور غضبناکی میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے لال پیلا ہو کر بلند آواز میں بولا، اریو حرامزادی تو غلط گا رہی ہے، اس راگ کو اس طرح نہیں بلکہ یوں گاتے ہیں۔ امیر المؤمنین پھر کیا تھا، جو گانا مغنیہ گا رہی تھی وہ سعید نے خود گایا۔ سعید کے گانے پر محفل پر سناٹا چھا گیا۔ وہ خوبصورت اور حسین مغنیہ برق تڑپ کر اٹھی اور بولی کہ خدا کی قسم یہ گانے والا استاد ابو عثمان سعید ہے۔ راز فاش ہو جانے پر جلسے کے لوگوں نے سعید کو اپنے برابر بٹھایا اور معذرت کی۔ اب انہوں نے بھی اپنا حال سنایا اور جلسہ مبہوت ہو گیا۔ وہ مغنیہ اس سے پہلے سعید کے گانے کا چرچا اور شہرت تو سن چکی تھی، لہٰذا اب سعید نے گایا تو وہ پہچان گئی کہ یہ ابو سعید ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجلس جب ختم ہوئی تو جس جگہ قریشی سردار کے ہاں ابو عثمان سعید نے قیام کیا تھا وہ اسے اپنے ہمراہ خلیفہ عبد الملک کے دربار میں لے گیا۔ خود وہ قریشی سردار تو عبد الملک سے ملنے شاہی قصر کے اندر چلا گیا، لیکن مصلحتاً ابو عثمان کو کمرے سے باہر کھڑکی کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے میزبان قریشی سردار سے کہا کہ میں اپنا تعارف امیر المؤمنین سے خود کرواؤں گا، تمہارے ساتھ اندر نہیں جاؤں گا۔ جب وہ قریشی سردار خلیفہ عبد الملک کے پاس جا کے بیٹھ گیا تب ابو عثمان سعید حرکت میں آیا۔ ساری عمر چونکہ اس نے مکے میں گزاری تھی، عربوں کا مشہور راگ ہدی گانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ عبد الملک بھی عرب تھا، ہدی کے رموز جانتا تھا، لہٰذا اسے متاثر کرنے کے لیے ابو عثمان سعید نے ہدی خوانی شروع کر دی۔ خلیفہ عبد الملک اپنے دیس کا راگ سن کر چونک اٹھا اور پوچھا کہ کون گا رہا ہے۔ تب اس قریشی سردار نے خلیفہ کے سامنے ابو عثمان کا ذکر کیا۔ اس انکشاف پر خلیفہ عبد الملک نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کی فرمائش پر ابو سعید نے 2 راگ سنائے۔ جب سب گانا ہو چکا تو عبد الملک نے حال پوچھا، تب سعید نے اپنی داستان غم سنا دی۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ خلیفہ عبد الملک نے ابو عثمان سعید کی ساری جائیداد اسے واپس کرنے کا حکم دیا
اور اسے بے شمار مال و دولت اور انعامات سے نوازتے ہوئے رخصت کیا۔ امیر المؤمنین ابو عثمان سعید کو میں ابراہیم موصلی اور اسحاق موصلی پر اس لیے فوقیت دیتا ہوں کہ ابو عثمان کے سامنے عربی موسیقی یا گانے کا کوئی عمدہ نمونہ یا راگ نہیں تھے۔ اس نے سب راگ مختلف علاقوں میں شہروں سے دھکے کھاتے ہوئے سیکھے تھے، جبکہ ابراہیم موصلی اور اسحاق موصلی کے سامنے ایسے بہت سے نمونے پہلے سے تھے جن سے وہ مستفید ہو سکتے تھے۔ امیر المؤمنین اس کے علاوہ ابو عثمان کو یہ فوقیت بھی جاتی ہے کہ وہ شاعر ابو یوسف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خیمے کے دروازے پر ہارون الرشید کا حاجب فضل بن ربی نمودار ہوا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے شاعر ابو یوسف خاموش ہی رہا۔ پھر فضل بن ربی خیمے میں داخل ہوا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ہارون الرشید نے اسے مخاطب کیا۔ ابن ربی، کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ پریشانیوں اور فکر مندیوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا کہیں سے کوئی بری خبر آئی ہے؟ اس پر فضل بن ربی کہنے لگا، امیر المؤمنین آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2 بری خبریں لے کر آیا ہوں۔ پہلی یہ کہ آرمینیا میں ہمارا والی یزید بن غزوان مر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر ہارون الرشید تھوڑی دیر تک غم و تفکر میں اپنی گردن کو جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر فضل بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فضل بن ربی، یزید بن غزوان کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ احکامات جاری کرو کہ اس کے بعد عارضی طور پر اس کا بیٹا آرمینیا کے سارے معاملات کو سنبھال لے۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ آرمینیا میں کسے مستقل حاکم مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون الرشید رکا۔ پھر فضل بن ربی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب دوسری خبر کہو جو تم لے کے آئے ہو۔ جواب میں فضل بن ربی ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المؤمنین، دوسری خبر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نسیفورس نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے اور ہرقلیہ شہر میں محصور ہونے کے بعد اس نے جو وعدے کیے تھے وہ ان سے پھر گیا ہے۔ اپنے وعدوں سے پھرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ ہرقلیہ شہر میں محصور ہوا تھا اسی وقت اس نے اپنے تیز رفتار قاصد بلغاریوں کے خاقان کی طرف روانہ کیے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ اس کی مدد کرے۔ بلغاری خاقان وقت پر تو اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا، لہٰذا اس نے ہم سے خراج دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ہمارے وہاں سے کوچ کرنے کے چند دن بعد بلغاریوں کا خاقان بلغاریوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نسیفورس کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے نسیفورس نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو خراج ادا نہیں کرے گا۔ بلغاریوں کے آ ملنے سے نسیفورس کو یہ امید ہو گئی ہے کہ وہ اب جنگ کی صورت میں مسلمانوں سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حاجب بن فضل کے ان الفاظ پر ہارون الرشید کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ تنزیہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، لگتا ہے قسطنطنیہ کا بادشاہ نسیفورس پاگل ہو گیا ہے یا اسے حماقت کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ بلغاریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ ایک بہت بڑی قوت اور طاقت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ہمیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ اس کے ذہن کا دھوکہ اور فریب ہے۔ یہی دھوکہ اور فریب اس سے پہلے خضر کے خاقان شالی کو بھی ہوا تھا، اور ابھی ہم اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس کے خلاف حرکت میں بھی نہیں آئے، بلکہ اکیلے اسماعیل بن قاسم نے اس کی ساری جرت مندی، اس کی ساری مردانگی، اس کی ساری شجاعت کے قائد کلیت سب ادھیڑ پھاڑ کر رکھ دیے تھے، اور اب میرے خداوند نے چاہا تو بلغاریوں کی حالت خضر کے خاقان شالی سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک ہو کے رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید لمحے بھر کے لیے خاموش رہا۔ پھر دوبارہ اپنے سامنے اپنے حاجب فضل بن ربی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن ربی، ان مخبروں کو بلاؤ جو قسطنطنیہ کے بادشاہ نسیفورس سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں۔ اس پر فضل بن ربی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ مخبروں کو وہ ساتھ لے آیا تھا اور انہیں ہارون الرشید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہارون الرشید ان سے سوال کرتا رہا اور ان کے جواب تفصیل سے سنتا رہا۔ جب ساری اطلاعات ان سے حاصل کر چکا تب اس نے ان مخبروں کو جا کر آرام کرنے کا حکم دیا اور فضل بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ روبدار آواز میں بول اٹھا، فضل بن ربی، وقت ضائع کیے بغیر سارے سالاروں کو کہو کہ میرے خیمے میں حاضر ہوں۔ ہارون الرشید کا یہ حکم سن کر فضل بن ربی خیمے سے نکل گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد لشکر کے سارے سالار ہارون الرشید کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ سالاروں کے آنے سے پہلے چونکہ شاعر ابن یوسف ہارون الرشید کے خیمے میں ہی بیٹھا تھا، لہٰذا کچھ سالاروں کے کہنے پر اس موقع پر اس نے ہارون الرشید کے سامنے چند اشعار کہے جن کا مطلب کچھ اس طرح تھا، امیر المؤمنین سے جو معاہدہ نسیفورس نے کیا اس کو توڑ ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر مصیبتیں چھا رہی ہیں۔ امیر المؤمنین کو یہ خوشخبری سنا دو کہ نسیفورس کے مقابلے میں جو فتح ہوئی ہے وہ خدا داد ہے۔ دراصل ایسے اشعار ہارون الرشید کو سنا کر شاعر ابن یوسف ہارون الرشید کو نسیفورس کے خلاف کر کے اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ بہرحال جب سارے سالار ہارون الرشید کے سامنے جمع ہو گئے تب مخبر جو خبریں لائے تھے ان کی تفصیل ان سے کہی۔
اس کے بعد قاصدوں نے بلغاریوں اور نسی فورس کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے ہارون الرشید کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس سے پہلے نسی فورس کے مقابلے میں خداوند قدوس نے ہمیں شاندار فتح عطا کی اور ہماری ضربوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نسی فورس ہرقلیہ شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہوا اور پھر ہماری شرائط کے مطابق ہم سے معاہدہ کیا۔ اب وہ شاید یہ سمجھنے لگا ہے کہ بلغاریوں کو ساتھ ملانے کے بعد وہ ہمارے لیے ناقابل تسخیر ہو جائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ جو مخبر یہ خبریں لے کر آئے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پہلے بلغاریوں کا خاقان اپنے پورے لشکر کے ساتھ نسی فورس کے پاس آیا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ پھر بلغاریوں کے خاقان نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ اپنے سالار کی سرکردگی میں اس نے ہرقلیہ شہر کے نوا میں گھات میں بٹھا دیا ہے، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ وہ نسی فورس سے پہلو بپہلو ہم سے مقابلہ کرے گا اور اس کا خیال ہے کہ وہ ہمیں مار بھگانے اور شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہارون الرشید نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر ابراہیم بن قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن قاسم، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایک دوسرے سالار کو انتہائی اہم مہم سونپنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اس مہم میں یزید بن انسا ہوگا۔ جو مخبر نسی فورس سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں ان میں سے کچھ تمہارے دونوں کی رہنمائی کریں گے۔ یہاں سے پورے کا پورا لشکر ایک ساتھ کوچ کرے گا اور نسی فورس کی طرف بڑھے گا۔ نسی فورس کے قریب جا کر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ تم اور یزید بن انسا علیحدہ ہو جانا۔ مخبر تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تم دونوں بلغاریوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہونا جسے گھات میں بٹھایا گیا ہے۔ اتنی دیر میں باقی لشکر بھی نسی فورس اور بلغاریوں کے خاقان کے سامنے جا کے خیمہ زن ہوگا۔ بلغاریوں نے اپنا لشکر جو گھات میں بٹھایا ہے اس سے نمٹنے کے بعد تم مجھ سے آ ملنا، اور اگر تمہاری آمد سے پہلے بلغاریوں اور قسطنطنیہ والوں کے ساتھ ہماری جنگ کی ابتدا ہو گئی ہو تو پھر تم دشمن کی پشت پر یا اس کے ایک پہلو پر ضرب لگا کر ان کی شکست کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ بلغاریوں کا لشکر جو گھات میں بیٹھا ہوا ہے اسے تم بآسانی شکست دینے اور مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر جب تم پشت کی طرف سے یا کسی پہلو کی طرف سے نسی فورس اور بلغاریوں پر حملہ آور ہوگے تو وہ یہی خیال کریں گے کہ مسلمانوں کو کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ان میں مزید بزدلی اور بے حوصلگی چھا جائے گی۔ اس بار نسی فورس کو کڑی سزا دینی ہے۔ ہم نے پہلے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سارے علاقے اسے واگزار کر دیے تھے، لیکن لگتا ہے ہماری رحم دلی، ہمارا تعاون اسے پسند نہیں آیا۔ ساتھ ہی جو اسے بلغاریوں کی طرف سے مدد اور کمک مل گئی ہے تو اس کمک نے اس کا دماغ اور زیادہ خراب کر دیا ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگ گیا ہے کہ ہر صورت میں وہ ہمیں زیر کر لے گا، لیکن ہم نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کم ہی سہی، لیکن کم تعداد ہونے کے باوجود ہم ان پر حاوی ہونے کا ہنر جانتے ہیں۔ پیش قدمی کرتے ہوئے دور تک نسی فورس کے علاقوں میں یلغار کرنے کے بعد اس پر بھرپور وار کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون الرشید رکا، پھر اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھا اور ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیر المؤمنین، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ نے مجھے بلغاریوں پر ضرب لگانے کی مہم سونپی ہے۔ امیر المؤمنین، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کروں۔ ہارون الرشید مسکرایا اور کہنے لگا، ابن قاسم، تم میرے لشکر کے صرف سالار ہی نہیں بلکہ تمہاری حیثیت بیٹے جیسی ہے۔ دیکھو، تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ یزید بن انسا اس مہم میں ایک نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہوگا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ جو لشکر گھات میں بیٹھے بلغاریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوگا اس کی کمانداری یزید بن انسا کو سونپ دی جائے؟ امیر المؤمنین، یہ عمر سے مجھ میں بڑا ہے، پھر جنگوں میں اس کا تجربہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین، یزید بن انسا کا تجربہ اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ اسے اس لشکر کا سالار بنائیں اور مجھے اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ کر دیں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ جب تک اسماعیل بن قاسم بولتا رہا، ہارون الرشید مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی یزید بن انسا اپنی جگہ سے اٹھا اور ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ امیر المؤمنین، لشکر کا سالار وہی اچھا جو عقل مند کی عماری پر بیٹھ کر روٹھی تمناؤں کو مسکراتے لمحوں میں تبدیل کر دے۔ کماندار وہی اچھا جو ستم کی برسات، جبر کے موسموں، صحراؤں کی وحشت میں کھڑا ہو کر دریاؤں کی طغیانیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اڑتے اعصابی ہیجان کی طرح اپنی گرفت میں کر لے، جو وحشت قلب کی دل فگاری کو اپنی مٹھی میں بند کر کے اپنے تابع فرمان کرے۔ امیر المؤمنین، یہ کام اسماعیل بن قاسم مجھ سے بہتر کر سکتا ہے۔ امیر المؤمنین، سالار وہی اچھا جو ظلمت شب کے بانی اور ہوس کے پرستاروں کے خلاف خزاں کے بجتے دف، غم کی یلغار اور
آندھیوں سے لکھے نصیب کی طرح حرکت میں آتے ہوئے ان پر موت کا سکوت اور دوام طاری کر دے۔